جی السلام ہلو، علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں جی حضور، میں سمیع الدین برہان القادری عرض کر رہا ہوں لال گوپال گنج سے. ہاں ہاں. وہ حضور محدث کبیر کے صاحبزادے ہیں علامہ ہوں، مفتی عطاء المصطفیٰ صاحب، جی جو پاکستان کی بود و باش اختیار کر چکے تھے. ان کا جی جی مکہ شریف میں طائف کے جی جی. سرزمین پر وہ کار ایکسیڈنٹ میں حادثہ میں جہاں ہاں جاں ہاں بحق ہاں ہو گئے، ہاں. تو ان کے بہت تعلق سے افسوس کچھ ہے. تعزیتی کلمات آپ ارشاد فرما دیں. جی جی جی. محمد ونصلی علی رسول کریم. اما بعد. رات ہی میں مجھے آج یوٹیوب کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ استاد گرامی محدث کبیر حضرت علامہ مخدومی ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری مد ظلہ العالی وطال اللہ عمرہ کے دوسرے صاحبزادے فاضل گرامی مولانا عطاء المصطفیٰ صاحب قادری امجدی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال پرملال ہو گیا. مولانا عطاء المصطفیٰ صاحب کو میں بچپن سے جانتا ہوں، اور یہ میرے لیے زبردست سعادت کی بات ہے کہ ابتدائی اردو اور فارسی کی تعلیم دینے کا شرف اس ناچیز کو حاصل ہے. ماشاء اللہ. اور محدث کبیر اپنے شہزادگان کی تعلیم کے تعلق سے میرے اوپر بڑا اعتماد اور بھروسہ فرماتے تھے. ماشاء اللہ. جب میں کراچی حاضر ہوا، مجھے سن یاد نہیں ہے، ڈائری میں دیکھنا پڑے گا، تو انہی دنوں میں وہ اور ان کے بھانجے عزیزم بابو فضل معین صاحب کراچی پاکستان گئے تھے. تو استاذ المفسرین محدث اعظم حضرت علامہ عبد المصطفیٰ امجدی علی رحمہ، جن کی خلافت و اجازت اس ناچیز کو حاصل ہے، جی. اور مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی ظفر علی صاحب رومانی علیہ رحمہ نے ان کو اپنے عظیم مرکزی درسگاہ دارالعلوم احمدیہ میں بحیثیت استاد اور وہاں کی مسجد میں بحیثیت امام مقرر فرمایا. ماشاء اللہ. مولانا عطاء المصطفیٰ صاحب کو میں زمانے طالبی سے جانتا ہوں. وہ شروع ہی سے نہایت سنجیدہ اور متین اور بااخلاق اور با کردار نوجوان تھے. جی. گفتگو میں بڑی سنجیدگی تھی اور بڑی پاکیزگی تھی. اور جب وہ فارغ التحصیل ہوئے تو ان کے اندر کام کا جذبہ تھا. اسلام سنت اور خاص طور پر مسلک اعلیٰ حضرت پر بڑی شدت کے ساتھ قائم دائم تھے. جی. ان کے تعلق سے یوٹیوب میں بڑا تفصیلی بیان آیا ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن ان کے اس اچانک وصال پرملال سے مجھے بے پناہ صدمہ اور قلق پہنچا. جی. ان دنوں میں اکابر خانوادہ امجدیہ پاکستان میں ان کو کراچی پاکستان میں مستقل اقامت پذیر ہونے کا عندیہ ظاہر فرمایا. تو استاذ گرامی محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب مد ظلہ العالی اس سے متفق نہیں تھے. تو میں نے ان کی خدمت میں زبردست معتبانہ انداز میں گزارش کی کہ حضرت، آپ کا ایک خاندان قدیم دور سے یہاں اقامت پذیر ہے اور وہاں سلسلہ امجدیہ کو فروغ دے رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترقی کا سامان بہن پہنچا رہے ہیں. جی. اب وہ حضرات آخری منزل میں ہیں. اگر آپ کا ایک شہزادہ کراچی میں رہ کر اپنے بزرگوں کی یاد کو باقی رکھیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. حضرت ان کو آپ اجازت مرحمت فرما دیں اور راضی ہو جائیں کہ وہ کراچی میں رہیں. حضرت نے میری گفتگو کو بڑے غور سے سنا اور اس پر انہوں نے اپنی رضامندی کا اظہار بھی فرمایا. جی. پھر وہ رہتے رہے، سلسلہ گزرتا رہا
اور ان کی شہرت اور ان کی علمی خدمات اور ان کی شخصیت وہ چار چاند لگتا رہا، اور وہ انتقال تک پاکستان اور خاص طور پر کراچی کے مشاہیر، اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اکابر علماء میں ان کا شمار ہونے لگا تھا۔ جی جی، وہ فقہ کا بھی سلسلہ قائم کیا تھا، اور شہزادہ صدر الشریعہ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری علیہ رحمہ اور تلمیذ رشید حضرت صدر الشریعہ علامہ مفتی وقار الدین صاحب امجدی قادری علیہ رحمہ صدر مفتی دارالعلوم امجدیہ کراچی کی سرپرستی میں فقہ کا بخوبی طریقہ انجام دیا، اور وہ ایک کی حیثیت سے بھی وہ فقہ اوپر آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ یہ صرف میرے ہی لیے نہیں بلکہ پورے خانوادہ امجدیہ کے لیے اور پوری جماعت اہل سنت کے لیے باعث سب افتخار ہے۔ تو ان کے اس حادثے سے مجھے بے حد صدمہ پہنچا، میں پہ گیا کہ یہ کیا ہوا۔ ابھی 2 ماہ پیشتر جب میں گھوسی حاضر ہوا تو میں قادری منزل پہنچا جی، اور استاد گرامی محدث کبیر سے میری ملاقات ہوئی۔ وہاں حضرت مولانا مفتی عطا المصطفیٰ صاحب قادری کا ذکر آ گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان میں ان کی سخت ضرورت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ انڈیا آ جائیں اور یہیں مستقل رہیں، اور اس سلسلے میں میں نے کوشش بھی کی ویزا اور پاسپورٹ کے حوالے سے، لیکن اب تک کامیابی نہیں ملی ہے۔ کون جانتا تھا کہ وہ کراچی سے انڈیا تو نہیں آ سکیں گے، لیکن اب وہ بالکل دنیا ہی سے عالم آخرت اور دنیا آخرت کی طرف کوش کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ ان کے والد گرامی حضرت محدث کبیر اور ان کے برادران گرامی حضرت علامہ مولانا علاء المصطفیٰ صاحب قادری، جناب مولانا جمال المصطفیٰ قادری، اور ان کی والدہ جو اس وقت بقید حیات ہیں، اور ان کے ماموں حضرت مولانا قاری احمد جمال صاحب، اور خانوادہ امجدیہ کے جتنے بھی اردو کلا گوشی یا جہاں کہیں بھی ہیں، اور جتنے خیس و اقارب خانوادہ امجدیہ کے ہیں، یقیناً ان کو زبردست صدمہ پہنچا ہے۔ میں اپنے کو خانوادہ امجدیہ کے اور خاص طور پر محدث کبیر اور ان کے برادران گرامی کے اس درد میں، اس حلف میں، اس حادثے میں اپنے کو برابر کا شریک سمجھتا ہوں۔ میرا وہ زبردست احترام کرتے تھے، اگرچہ ہمارا ان کا استاد اور شاگرد کا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی ان کو اور ان کے برادران گرامی کو اپنا شاگرد نہیں سمجھا، بلکہ چھوٹے بھائی کی طریقے سے میں نے ان کو سمجھا اور ان کی عزت کی، ان کی تعظیم کی، اور وہ بھی ہمیں ایک رہنما اور ایک سرپرست کی حیثیت سے قدر کرتے رہے ہیں۔ لہذا میں یوٹیوب کے ذریعے سے حضرت محدث کبیر اور ان کے صاحبزادگان اور خانوادہ امجدیہ کے ہر فرد کے خدمت میں کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مفتی عطا المصطفیٰ صاحب امجدی قادری کو فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اپنے قائم کردہ ادارے کے ذریعے سے اور اپنے تلامذہ کے ذریعے سے جو مسلک اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی پاکستان کی دنیا میں خدمات جلیلہ انجام دی ہے، اور جو شمع روشن کی ہے وہ شمع ایسے ہی منور و مجلہ رہے، اور اس یوٹیوب کے ذریعے سے ان کی اہلیہ اور ان کے صاحبزادیاں اور ان کے جتنے بھی خانوادے کے لوگ کراچی میں ہیں، میں ان کو بھی کلمات کے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک غمگسار عبد المنان کلیمی خادم خانوادہ امجدیہ، حال مقام مراد آباد،
यूपी, इंडिया,